السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی آج ہم کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا حکمت بھرے ارشادات اور آپ کی سیرت کے کچھ واقعات سے اپنے ایمان کی تجدید کریں گے اور اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں گے اور ایمان کی تجدید کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے شمار فضائل ہے۔ آپ کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آسمانی فضائل کیا ہے، یعنی آسمان میں آپ کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آسمانی فضائل اتنے سال بیان کروں جتنے سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی، اتنے سال تبلیغ کی، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اتنے سال اگر میں بیان کروں تب بھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان نہیں کر پاؤں۔ مطلب اتنا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، مگر امت کو بتانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ 950 سال بھی میں اگر ان کے فضائل بیان کروں تو وہ فضائل مکمل نہیں ہو سکتے، اتنی بڑی شان والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سیرت سے، آپ کے جو مبارک بے شمار ارشادات میں سے کچھ ارشادات، حکمت بھرے ارشادات میں سے کچھ ارشادات کو جو ہے نا ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو آپ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فضول گوئی سے بچنے والا حکمت و دانائی سے عطا کی جاتی ہے۔ مطلب جو بندہ جو فضول گوئی یعنی بیکار باتوں سے جو بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو نا حکمت اور دانائی، حکمت، عقل مندی، دانائی جو ہے نا عطا کرتے ہیں۔ مطلب بعض بندوں میں عادت ہوتی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، بعض بندوں میں عادت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا جو منہ کو آیا بک دیتے، فضول بکنا بولتے اس کو۔ تو آپ فرماتے فضول گوئی سے جو بچ جاتا ہے، فضول باتوں سے، مطلب انیسری، مطلب فضول باتیں کیا ہوتی ہے جس کا نہ آخرت کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، انیسری جو ہے نا فضول باتوں میں جو لگ جاتے ہیں، تو وہ باتوں سے جو بچ جاتا ہے، فضول گوئی سے جو بچ جاتا ہے، فضول کلام سے جو بچ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا حکمت اور دانائی عطا کرے۔ تو اگر آپ کو چاہیے کہ حکمت اور اللہ تعالیٰ آپ کو دانائی عطا کرے تو فضول گوئی سے بچے، مطلب یہ احتساب کرے ہم اپنی زندگی میں صبح سے شام تک کہ ہماری جو کلام ہو رہا ہے صبح سے شام تک، یہ دنیا اور آخرت کا اس میں کچھ فائدہ ہے یا کچھ فائدہ نہیں ہے یا نقصان ہے، یہ غور و فکر ہماری زندگی میں ہم کو لانا چاہیے۔ تو پہلا آپ کا قول یہ، اور آپ فرماتے ہیں یہ تو آپ نے زبان کے بارے میں جو ہے نا، اور ایمان والے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا فضول گوئی نہیں کرتا انیسری، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں جو بھی بولوں گا اس کا حساب مجھے دینا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور میں جو بھی بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ میری زبان سے جو جاری ہو رہا ہے، یہ زبان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی جب مالک ہے اس کا تو وہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا، اور اللہ کی مرضی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس سے جو ہے نا بیکار باتوں سے بچا جائے، اس کو جو ہے نا دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے، اس کو جو ہے نا اچھی گفتگو، اچھے اخلاق میں ہی خرچ کیا جائے۔ تو فضول گوئی سے ہم کو بچنا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا قول ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ تو یہ زبان کا ہو گیا۔ اب دوسرا قول آپ فرماتے ہیں کہ بصارت کے بارے میں بتائیں، جو بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والا، جو بلا ضرورت جو ہے نا ادھر ادھر دیکھتے، اس کو اللہ تعالیٰ خشوع قلب عطا کرتے۔ خشوع قلب
یعنی قلب کی ایک کیفیت ہے، قلب کا ایک سکون ہے، قلب کے جو ایمان کی ایک کیفیت ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کو خشوع قلب ملے، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچے. مطلب ادھر ادھر کہاں دیکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ہوتی ہے وہ زمین پر ہوتی. یہ آپ کی تواضع اور انکساری تھی. کسی سے بات چیت بھی کرتے تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں کو زمین پر رکھتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھے، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھے، ہم راستے سے جا رہے ہیں، لوگوں کے دروازے کھلے ہیں، گیٹ کھلی ہے، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے کسی کے گھر میں جھانکنا، نہیں کسی کے جو ہے نا ہم راستے سے جاتے ہیں کہ مطلب پرسنلی دیکھتے ہیں کوئی کچھ چل رہا ہے تو بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے. دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نیچے دیکھ لیتے ہوئے چلنا. کیوں آپ فرمانے بلا ضرورت ادھر ادھر، مطلب ضرورت ہے تو دیکھو، اننیسیسری بولنے کی ضرورت نہیں ہے کھلم کو کہ آپ فرمانے اگر بلا ضرورت جو بندہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں خشوع ڈالتا. تو قلب کو کیا ملتا؟ خشوع قلب عطا کیا جاتا اس کو. تو یہ کیوں؟ کیونکہ بصارت جب بندہ جو چیز دیکھتا ہے اس کی امیج اس کی آنکھوں میں جب پڑتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. جو بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے کوئی ابھی آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلا ضرورت ہمارا کیا ہو رہا ہے آج کل؟ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، کیا ہے وہ ایک عادت میں آ گیا. وہ یہ آج کل کامن ہو گیا. ہر کوئی جو بندہ جو ہے نا، جہاں جاؤ آپ، بس اسٹینڈ پہ جاؤ، میٹرو اسٹیشن پہ جاؤ، یا لوگ باہر نکلو، آفسوں میں نکلو، ہر کوئی کیا ہے؟ سرفنگ میں لگا ہوا ہے بلا ضرورت، مطلب اننیسری. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ جو کچرا غلاظت جو آ رہا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہمارے دل میں آ رہا. تو دل میں ہم ایسے دل میں وہ کچرا ڈال کے پھر ہم عبادت میں جا رہے ہیں، تو اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خشوع قلب آ جائے، تو یہ ناممکن ہے. تو خشوع قلب کے لیے کیا چاہیے؟ ہماری جو آنکھ جو بصارت ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اس کو بھی اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے، اور اس کو بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچائے. تو آپ فرماتے بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ خشوع قلب عنایت فرماتے. اور آپ فرماتے فضول طعام چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے. اب فضول طعام کیا ہے؟ فضول طعام یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں. آپ فرمانے فضول طعام کیا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، بھوک لگی تو ہی کھانا بہتر ہے. بڑے لوگ بھی بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، بتایا گیا دین میں بھی بتایا گیا کہ ڈٹ کر جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اس سے بچا جائے. جو تباہ کے پیٹ بھر کے کھا لیتے اس سے بچا جائے، اور بغیر کسی بھوک کے جو ہے نا صرف لذت کے لیے کھاتے، مطلب ہمیں دل بول رہا کھانا، حالانکہ پیٹ بھرے ہوا ہے، حالانکہ جو ہے نا حالانکہ پیٹ بھرے ہوا ہے، ہر چیز جو کھالی ہے، مگر پھر بھی کیا ہے؟ نہیں، ایک زبردستی نفس کیا تقاضا کرتا ہے، بھائی چلو چکھ لے، یہ چکھ لے، یہ چکھ لے. تو آپ فرماتے فضول طعام چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت ملتی ہے. مطلب ہم کوئی بعض بندوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم عبادت کریں مگر لذت نہیں مل رہی. تو آپ فرمانے فضول طعام یعنی جو بلا ضرورت کھانا جو ایکسٹرا کھا لے رہے ہیں، بلا ضرورت جو نفس کی خواہشات جو کر لے رہے ہیں، کھانا کھا کے بھی ایک لذت محسوس کر کے بھائی آئس کریم کھا لو، ایک نفس تقاضا کرتا ہے، کھانے سے منع نہیں ہے، مگر یہ آپ فرمانے فضول طعام سے چھوڑنے والا. اگر یہ تم چھوڑ دو گے فضول طعام تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عبادتوں میں لذت جو ہے نا عطا کرتے ہیں. تو جس کو عبادتوں میں لذت چاہیے اس کو چاہیے کہ فضول طعام کو چھوڑ دے. اور آپ فرماتے فضول ہنسنے سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ روب اور دبدبہ عنایت فرماتے. فضول مطلب اننیسیسری آپ ہنس رہے ہیں بلا کسی وجہ کی، تو آپ فرماتے فضول جو ہنسنے والا ہوتا ہے، اس فضول ہنسنے سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا روب اور دبدبہ عطا فرماتے. اور آپ فرماتے ہیں آپ کا اور ایک قول مبارک قول کہ مذاق مسخرے سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا. مطلب آپ بعض کی جو ہے نا ایک عادت ہوتی ہے کہ مذاق مسخرہ ہی ان کا مقصد ہوتا ہے، حالت کچھ بھی ہو جائے مذاق مسخرہ. آپ فرماتے ہیں جو مذاق مسخرے سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور ایمان جو ہے نا اس کے نصیب ہوتا ہے نور ایمان. اور آپ فرماتے ہیں جو دنیا کی محبت سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت کی محبت دی جاتی. دنیا کی محبت سے جو بچ گیا، دنیا کی لالچ، دنیا کی خواہشات جو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی محبت عطا کرتی. اور آپ فرماتے ہیں آپ کا مبارک قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی. دوسروں کی عیب جو ڈھونڈنے سے بچ جاتا ہے، یعنی کسی میں آپ عیب دیکھیں، کسی میں آپ برائی دیکھیں، کسی میں آپ ناپسندیدہ چیز دیکھیں اور آپ اس کو اگنور کر دیے، ہاں اکیلے میں اس کو نصیحت کر دیے مگر آپ نظر انداز کر دیے دیکھ کے بھی، اور اس پہ جو ہے نا کھجا لیتے نہیں بیٹھے اس ارے نہیں یہ کرا یہ نہیں کرا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کرتے ہیں جب وہ دوسروں کے عیبوں سے نظر انداز ہو جاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے عیبوں کی اصلاح کی توفیق دیتے. تو ہم دیکھیں ہمارے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ہو رہی یا نہیں، تو نہیں ہو رہی تو ہم دیکھیں کہ ہم دوسروں کے عیبوں پہ تو ہماری نظر نہیں ہے،
تو نفس کیا کرتا؟ دوسروں کے عیبوں پہ نظر تھا. ہمیں کیا کرنا؟ اپنے عیبوں پہ نظر کرنا ہے. ہمارے اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو عیب ہے اس پہ نظر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا نصف عقل ہے. آدھی عقل فرمائے، نصف عقل فرمائے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور آپ کی زندگی پوری یہی تھی کہ آپ اتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق والے تھے آپ. تو آپ فرماتے ہیں لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ نصف عقل ہے، آدھی عقل ہے. عقل مندی ہے اس میں، لوگوں سے اچھے اخلاق میں پیش آنا. اور اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. ایمان والی کی علامت ہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں اچھے طریقے سے سوال کرنا آدھا علم ہے. یعنی آدھا علم کیا ہے؟ کہ اچھے طریقے سے سوال کرنا. کیونکہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو سوال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا سمجھا کتنا نہیں سمجھا. تو آپ فرماتے ہیں اچھے طریقے سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. اور آپ فرماتے ہیں اچھی تدبیر اختیار کرنا آدھی معیشت ہے. اچھی تدبیر اختیار کرنا یعنی اچھی اسٹریٹجی، اچھی پلاننگ کا اور اس کی ایگزیکیوشن یہ کرنا، یہ کیا ہے؟ آدھی معیشت. یعنی آدھی جو رزق ہے، جو روزگار ہے، جو روزی ہے، یہ معیشت ہے. جو ہمارا رزق ہے، روزگار ہے، اس کے لیے اچھی تدبیر اختیار کرنا یہ آدھی روزی ہے، آدھا رزق ہے، یہ آدھی معیشت ہے. آپ فرمائیں تو مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے اچھے اخلاق میں پیش آؤ تو یہ نصف عقل ہے. اچھے طریقے سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. اور آپ فرمائیں اچھی تدبیر اختیار کرنا کیا ہے؟ آدھی معیشت ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ اور علم کے چشمے بن جاؤ. قرآن کے حافظ اور علم کے چشمے بن جاؤ. اور آپ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ مردوں میں شمار کرو. مطلب مردہ کون ہوتا ہے؟ مردہ جو ہے نا دنیا سے بے فکر ہو جاتا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اور مردہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میری زندگی میں ہے نہیں، یہی دیکھتا ہوں. لوگ جو چاہے بولے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی یہی تھی، وہ ساری سیرت یہی تھی. لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرے ہی نہیں. آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ آنے کے بعد بھی، خلیفہ دوم ہونے کے بعد بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ ہونے کے بعد بھی کبھی بھی آپ کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آپ نے لوگوں کی ملامت کی پرواہ کی ہی نہیں. آپ نے یہی دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے اور یہی اختیار کیا کہ کہیں یہ معاملات سے میرا رب اور میرے رسول ناراض تو نہیں ہے. یہی آپ کا یہ ہے. یہی آپ دیکھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہر معاملے میں یہ دیکھتے تھے. یہی محاسبہ صبح شام تھا. ارے اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوگا. یہی صبح شام آپ کا محاسبہ تھا، یہی آپ کا ذکر تھا، یہی آپ کی تسبیح تھی. مخلوق کیا بولتی ہے آپ فکر ہی نہیں کرتے. قرآن اور حدیث یہی آپ کا پوری سیرت آپ کی یہی. اور آپ فرماتے ہیں اللہ سے ہر دن نیا رزق مانگو. آپ فرماتے ہیں نیا رزق اللہ تعالیٰ سے مانگو. اگر تمہیں زیادہ مل جائے رب کی طرف سے رزق تو نیا مانگو، اور اگر تمہیں زیادہ مل جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا. مطلب رزق نیا مانگو. اور آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں زیادہ مل جائے تو بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں نقصان نہیں کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اگرچہ اس کے بدلے تمہاری جان بھی چلی جائے. سچ ہمیشہ بولو. اور آج تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹریننگ دی تھی کہ ہمیشہ سچ کو اختیار کرتے تھے. اور حضرت عمر فاروق تو اعلیٰ، ظاہر بھی آپ کا سچ، باطن بھی. بے شک ہر صحابی کا ظاہر اور باطن بھی سچ ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ سچائی کے دامن کو ابھی نہیں چھوڑو، حالت کچھ بھی ہو جائے. اگرچہ تمہاری جان بھی چلی جائے تبھی بھی تم سچائی کا دامن نہ. تو سچ کو لازم پکڑ لو. آپ نے فرمایا، یہ آپ کا مبارک قول ہے. آپ فرماتے ہیں فضول کاموں میں نہ پڑو. فضول کاموں میں نہ. فضول کام کیا ہوتا ہے؟ فضول کام انیسسری آپ جا رہے ہیں کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. فضول کام میں ہم کر رہے ہیں. انیسسری فون اٹھا رہے ہیں، کالا کر رہے ہیں، گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں. فضول کام مطلب جس کا دنیاوی فائدہ بھی نہیں، ہمارا آخرت کا بھی فائدہ نہیں، ہم وہ کاموں میں لگے ہوئے. تو آپ ہمارے فضول کاموں میں نہ پڑو. اور آپ فرماتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے ایسے شخص کی مدد نہ لو جو تمہاری کامیابی کا خواہ نہ ہو. مطلب جب آپ کو ضرورت ہے تو ایسے شخص کی مدد کبھی بھی نہ لو جو آپ کی کامیابی پہ خوش نہ ہوتا ہو. ایسے کی مدد نہ لو. آپ فرماتے. اور آپ فرماتے امانت دار وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. امانت دار کون ہے؟ فرمانے اللہ سے ڈرنے والا. اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جو علم والا ہے وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو علم آیا تو ایمان آتا، ایمان آیا تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا. اور اللہ سے ڈرنے والا کیا ہے؟ امانت دار. تو امانت دار کون ہے؟ وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا انہیں امانت دار نہیں ہے. یعنی اللہ جو تقویٰ رکھنے والا ہے وہی امانت دار ہے. اپنے معاملے میں آپ فرماتے اپنے معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں.
یعنی جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے ہیں اپنا جو بھی معاملہ ہے ان سے مشورہ لو. ہم کیا کرتے ہیں مشورہ ایسے ایسے شخص کے لیتے ہیں بھائی اس کا ایکسپرٹائز ہے, اس کے وہ فیلڈ ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا, جو سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ تعالیٰ سے اس سے مشورہ لو, اس کے سامنے اپنی بات رکھو. اور آپ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے بھائی کے معاملات میں حسن ظن سے کام لو, یعنی اچھا گمان کرو اپنے بھائی سے جو بھی معاملات کریں ہمیشہ. اور یہ کئی اولیاء اللہ کے بھی ہم صحابہ کرام کا بھی دیکھتے کہ وہی یہی دیتے کہ ہمیشہ اچھا جو نا ظن, یعنی اچھا گمان کرو اپنے بھائی سے, ہمیشہ اپنے بھائی کے معاملات میں اچھا حسن ظن سے کام لو. ہاں فرماتے البتہ اگر وہ کام ہی ایسا کرے کہ اس میں حسن ظن قائم نہیں ہو سکے تو اور بات ہے. مطلب وہ کام ہی ایسا کرے کہ جو نا حسن ظن پیدا ہی نہیں سکتا, اچھا گمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ اور بات ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں اپنے بھائی کے معاملات میں حسن ظن سے ہی کام لو. اور آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو, کیونکہ توبہ کرنے والی کی صحبت میں بیٹھنا اس لیے آپ فرمائے کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں. یہ جو توبہ کرنے والے کی اہمیت کیا ہے کہ ان کی صحبت میں, کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارا بھی دل بھی نرم. تو توبہ ہم کو بھی کرنا ہے, اور اختیار ہم کیا کرنا ہے, صحبت کسی اختیار کرنا ہے, توبہ کرنے والوں کی صحبت میں رہنا. تو ان کی صحبت میں رہیں گے, ان کا دل نرم, وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, اور ان کی صحبت میں انشاءاللہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی نرم فرماتے. اور آپ فرماتے ہیں میں نے تمام کھانے دیکھے, اب یہاں پر آپ فرماتے تمام کھانے دیکھے لیکن صبر سے زیادہ لذیذ کھانا میں نے نہیں پایا. کھانے تو میں بہت کھایا, کھانے تو بے شمار کھایا, لیکن صبر سے زیادہ کیا ہے, میں نے لذیذ کھانا نہیں کھایا. اور آپ فرماتے ہیں میں نے تمام نیکیاں دیکھی ہے لیکن خیر خواہی سے زیادہ افضل کسی نیکی کو نہیں پایا. نیکیاں تو بہت دیکھا میں, کھانے تو بہت کھایا, مگر سب سے لذیذ کھانا صبر کا کھانا ہے. نیکیاں بہت دیکھا مگر خیر خواہی, یعنی جو بھلائی لوگوں سے, اپنے آپ سے لوگوں سے جو بھلائی ہے, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, پڑوسیوں سے, خیر خواہی سے زیادہ افضل کسی نیکی کو میں نے نہیں پایا. سب سے بہترین نیکی بول رہے ہیں آپ, سب سے بہترین نیکی جو میں پایا یہ خیر خواہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام دوست دیکھے لیکن زبان کی حفاظت سے افضل کسی کو نہیں پایا. دوست تو بہت ہیں مگر زبان جب اللہ کی فرمانبردار ہو جاتی ہے, زبان کی حفاظت سے بڑھ کر افضل کسی کو نہیں پایا. بہترین دوست پایا میں زبان کو. مطلب جب زبان بندہ کنٹرول کر لیتا ہے, مطلب جب دل پاک ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے بندہ, یہ اس کو کیا کب بولا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے, وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے کب کیا بولنا ہے. اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے, وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے. ایمان والے کی زبان کیا دل کے پیچھے, تو سوچتا انہیں دل میں غور و فکر کرتا. دل کا کام کیا ہے, غور و فکر کرنا, کیا بولنا کیا نہیں بولنا, کیلکولیشن کرتا, محاسبہ کرتا کہ بھائی یہ بولنے کی ضرورت ہے, یہ بولنے کی حاجت ہے, یہ بولنا اللہ کی مرضی کے تحت ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. سوچتا پھر بولتا ہوں. تو آپ فرما رہے ہیں میں نے تمام دوست دیکھے لیکن زبان کی حفاظت سے افضل کسی کو نہیں پایا. اور آپ فرماتے ہیں میں نے تمام لباس دیکھے لیکن تقوی کے لباس سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا. مطلب آپ کیا فرما رہے ہیں, لباس تو میں بہت دیکھا, ایک بہترین لباس جو میں نے دیکھا تقوی کا لباس, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی آپ کے صدقے میں تقوی کا لباس عطا فرمائے. تو تقوی سب سے, کیونکہ اللہ کا پاس بھی مکرم ہے, اور آپ بھی تقوی کی جو ہے نا نصیحت لوگوں کو کرتے. جب بھی خطوط لکھتے تمام جو ہے نا فوجیوں کو کمانڈر کو یہی کہتے کہ تقوی اختیار کرو, کسی کو نصیحت کرنا تھا فرماتے تقوی اختیار ہو. خود کئی خطبات میں آپ فرماتے کہ تقوی اختیار ہو, تقوی کی اتنی اہمیت, اور خود تقوی والے تھے آپ, تمام تقوی والوں کے سردار تھے آپ. تو آپ فرماتے تمام لباس تو دیکھا میں لیکن جو ہے نا سب سے بہترین لباس کون سا ہے, افضل لباس آپ فرمائے تقوی کا لباس ہے. اور آپ فرماتے تمام مال میں نے دیکھے لیکن خنات سے زیادہ افضل کسی مال کو نہیں پایا. خنات جو مولا سے جو رضا ہے اس سے بہتر, خنات سے افضل میں نے جو ہے نا کسی مال کو جو ہے نا نہیں پایا. اور آپ فرماتے ہیں اگر مجھے 2 سواریاں دی جائے, ایک شکر کی سواری اور ایک صبر کی سواری, 2 سواریاں مجھے دی جائے, شکر کی سواری اور صبر کی سواری, تو مجھے کوئی چیز کی پرواہ نہیں, میں دونوں میں سے کسی پر بھی سوار ہو جاؤں. میرے کو پرواہ نہیں کسی بھی چیز کی, اگر میرے کو 2 سواریاں مل جائے. مطلب کیا انسان کی جو زندگی کی حالت میں ہوتی ہے وہ مطلب یا تو مصیبتیں ہوتی ہیں یا سکون ہوتا ہے. تو کرنا کیا ہے, مصیبت جب آ جائے, پریشانی آ جائے تو صبر کرنا ہے, اور جب خوشی کا موقع آ جائے, نعمتیں مل جائے تو شکر کرنا ہے. تو آپ فرما رہے یہ 2 سواریاں میرے کو مل گئے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے میرے کو.
یہ سچویشن میں صبر کر لوں گا, یہ سچویشن میں شکر کر لوں. تو آپ فرما رہے ہیں 2 سواریاں, حالانکہ آپ صبر والے شکر والے آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ 2 سواریاں میرے کو مل جائے تو میں جو ہے نا میرے کو کوئی چیز کی پرواہ ہے, تو ہمارے کو بھی صبر کرنا چاہیے جب صبر کرنا ہے, اور شکر کی یہ دونوں رسیوں کو جو ہے نا مضبوطی سے تھام لینا ہے. وقت پہ آیا تو مصیبت آئی, پریشانی آئی تو صبر کر لینا ہے, اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا جب بھی, اور جب نعمتیں آ جائے تو شکر بھی کرنا ہے, نعمتوں کے احساس کو یاد کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی بے شمار کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں کو یاد کریں, شکر کرنا ہے کہ مولا نے ہمیں بن مانگ کتنی ساری نعمتیں عطا کریں. اور آپ فرماتے ہیں کہ محاسبہ نفس کر کے اپنے آنسو بہاؤ, اپنے نفس کا جو ہے نا محاسبہ کرو, حساب کتاب کرو, کیلکولیشن کرو. ہم جس طرح حساب کتاب کرتے منتھلی کیلکولیشن کا, گروسری کا, رینٹ کا, اور جو جتنے بھی ہمارے جو خرچات ہے, ایکسپینڈیچرس ہے, تمام چیزوں کا ہم حساب کتاب کرتے ہیں. لیکن ایمان والے کا اصل محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کا ہوتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور آنسو بہاؤ, کیونکہ آپ کی سنت بھی ہے کہ آپ ہمیشہ محاسبہ کرتے ہیں اپنے نفس کا. تو نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ نفس کیا کرتا, ہمیشہ میرے کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں لگاتا, محاسبہ کر کے رونا ہے, گڑگڑانا ہے, اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو ہمارے پاک صاف کر دے. اللہ تعالیٰ پاک صاف نفس کو پسند کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ دوزخ کو زیادہ یاد کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے. دوزخ کو یاد کرو, اس کی گرمی بہت شدید ہے, اور اس کی گہرائی آپ فرماتے ہیں بہت دور تک, مطلب بہت ڈیپ ہے دوزخ, اس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہے, اس کی جو گرمی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, بہت شدید ہے. تو دوزخ کو یاد کرو آپ فرما رہے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کا عذاب, آپ فرما رہے ہیں اللہ کا عذاب جو ہے نا سخت ہے. اللہ تعالیٰ دوزخ کو پیدا کرا جو نافرمانوں کے لیے, کہ جو نافرمانی کرے گا تو اس کو یاد کرو, اس میں تمہیں جانا ہے تو نافرمانی چھوڑ دو, تم کو بولنا چاہ رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں جو شخص حکومت حاصل کرنے کی حرص رکھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی اس میں عدل نہیں کر سکتا, کبھی بھی عدل نہیں کرتا, کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا. مطلب بعض بندوں کی خواہش ہوتی ہے, نفس کیا کرتا ہے, خواہش رکھتا ہے کہ میں یہ فلاں پوزیشن میں جاؤں, میری یہ پوزیشن ہو, اور نیچے میرے اتنے لوگ ہو, اور لوگ میری واہ واہی کرے. تو آپ فرماتے ہیں جو شخص جو ہے نا پوزیشن حاصل کرنے کی حرص رکھتا نا, حکومت حاصل کرنے کی حرص رکھتا نا, کبھی بھی عدل نہیں کر سکتا. اور جو عدل نہیں کر سکتا انہیں انصاف نہیں کر سکتا اس کی, کیونکہ عدل والا عدل وہی کر سکتا ہے جس کا دل اور قلب پاک ہو, جس کی نیت اچھی ہو. اب اس کی نیت حکومت کی ہے, جب نیت حکومت کی ہو جائے تو انہیں عدل کیا کر سکتا, انہیں خود سے عدل نہیں کر سکتا, دوسروں سے عدل کیا کر سکتا انہیں. تو آپ فرمانے جو جس کی حرص حکومت کی ہے, تو حکومت کی حرص رکھتا ہے تو انہیں کبھی بھی عدل نہیں کر سکتا. اور آپ خود اتنے بڑے پوزیشن پہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ سے کہتے ہیں میں خلیفہ ہونے کا حقدار نہیں ہوں. فرماتے جس کسی کو جہاں بھی جاتے بولے میں خلیفہ, اپنے آپ کو اتنی بڑی پوزیشن پہ رکھنے کے باوجود بھی عام آدمی کے ایسا ہوتے. آپ کی تمام سیرت میں یہی ہے کہ آپ عام آدمی کی طرح زندگی گزارے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی والی زندگی کو اختیار کرے. حالانکہ کئی صحابہ کرام فرمائے آپ کو لباس کے متعلق, رہن سہن کے متعلق, مگر آپ کیا کریں, سادگی کو اختیار کریں. تو اتنی پوزیشن ہونے کے باوجود بھی, لیکن آپ کو کبھی حکومت اتنی بڑی آپ کی تھی, سلطنت آپ کی اتنی بڑی تھی 22 لاکھ مربع میل, مگر کبھی بھی ہمیشہ اپنے آپ کو کہتے, لوگوں کو کہتے ہیں میں اس کا حقدار نہیں ہوں. بھائی آپ لوگوں نے مجھے رکھا چنا مگر میں اس کا حقدار نہیں ہوں. دعا آپ فرماتے ہیں دعا کرو میرے لیے کہ میں جو ہے نا اس پوزیشن کا حق ادا کروں. اور الحمدللہ آپ نے ادا کیا, الحمدللہ پوری کائنات گواہ ہے الحمدللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں کو جو ہے نا 10 چیزوں کے بغیر درست نہیں کر سکتے. 10 چیزوں کے بغیر درست نہیں ہو سکتی آپ فرماتے ہیں. تو اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی. تقوی ہے تو عقل ہے. فرماتے ہیں تقوی نہیں ہے تو عقل درست ہو ہی نہیں سکتی. تو اصل عقل کیا ہے؟ تقوی میں. تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ عقل کو نوازتے. آپ فرماتے تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی. علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہوتی. یعنی کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں بغیر علم کے, اس کے جو فضائل ہے, اس کے حقائق ہیں, آپ حاصل نہیں کر سکتے. علم آیا تو نماز صحیح کر سکتے, علم آیا تو روزہ صحیح کر سکتے, علم آیا تو زکوٰۃ صحیح کر سکتے, علم آیا تو جو ہے نا حج بھی درست ہوتا. تو علم کے بغیر فضیلت درست نہیں تھی. یعنی کوئی بھی عمل سے فضائل اور اس کے حاصل کرنا ہے, اس کی فضیلت حاصل کرنا, جو بھی وعدے اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنا ہے وہ علم سے ہوتا. علم آیا تو اس کے حاصل کرتے, علم آیا تو پھر کیونکہ علم سے ہی ایمان آتا, پھر وہ ایمان سے ہی وہ عمل درست ہوتا. تو علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہوتی. دوسری چیز آپ فرمائیں خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں. خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہے. مطلب بندے کو اللہ کے تقوی کے بغیر, اللہ کے ڈرنے کے بغیر کامیاب مل ہی نہیں سکتی.
وہ دھوکہ ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ تو خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی۔ آپ فرمائیں انصاف کے بغیر بادشاہ درست نہیں، انصاف کے بغیر بادشاہ درست نہیں۔ آپ فرمائیں ادب کے بغیر حسب درست نہیں۔ آپ فرماتے امن کے بغیر خشوع درست نہیں۔ آپ فرماتے ہیں مالداری کے بغیر سخاوت درست نہیں۔ آپ فرماتے ہیں قناعت کے بغیر فخر درست نہیں۔ آپ فرماتے ہیں عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں۔ آپ فرماتے توفیق کے بغیر جہاد درست نہیں۔ تو یہ آپ کیا فرماتے کہ 10 چیزیں جو فرمائے کہ 10 چیزوں کے بغیر 10 چیزیں درست نہیں، وہ یہ 10 چیزیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرو۔ تواضع کیا ہوتا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ بندہ عزت و انکساری کرے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے نفس کو حقیر جانے، کمتر جانے، اور لوگوں کی جو جب دیکھے تو لوگوں کو بہتر جانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ اگر ٹٹولیں گے تو صحابہ کرام یہی گواہی دیے، ہمیشہ اپنے نفس کو حقیر دیکھتے، دوسروں کو بہتر دیکھتے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا، بلندی ملتی۔ جو مطلب تو ہمارے کو اگر بلندی چاہیے، یہ پہلے تو ایمان والا بلندی نہیں چاہتا، ایمان والا یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے یہاں سے چلے جاؤں، یہاں سے خاتمہ میرا خیر پہ ہو جائے، یہی اس کی بلندی کہ بندہ بن کے رہے، یہی میری بلندی۔ بلندی سے مراد وہ بلندی نہیں کہ ہم ایک پوزیشن پہ آ جائے اور لوگ ہماری 4,000 لوگ ہمارے اطراف میں رہے، لوگ ہماری واہ واہی کرے، ایسا نہیں۔ ایمان والے کی بلندی کیا ہے؟ ایمان والے کی بلندی یہی کہ وہ مولا کا بندہ بن کے رہے، اس کو اپنی پہچان حاصل ہو جائے اور وہ پہچان پر اس کا عمل ہو جائے، وہ پہچان کہ میں کیا ہوں، میں بن کے رہوں، اور اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ رکھوں، اور اپنے آپ کو اپنے آپ کے مقام پہ رہوں۔ تو یہ بندے یہ ایمان والے کی یہ نا بلندی کی نیت ہوتی۔ تو فرمانے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے ہونا تواضع، یعنی ظاہر اور باطن پاک، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے تواضع۔ تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے ایسا، لوگوں کے لیے نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو جتنا دکھانے کے لیے ریاکاری ہوتی ہے کہ کرنے جاتے ہیں، حالانکہ حاصل تواضع تو قلب کا ہے، باطن کا ہے۔ تو آپ فرمانا جو اللہ کے لیے تواضع کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے۔ تو تواضع کیا؟ انکساری کرنا، عاجزی کرنا، اپنے آپ کو جو نا کمتر کرنا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے، جو تسمہ ٹوٹ گیا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، جو تسمہ ہے، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یوزلی ہم کب کہتے ہیں، یہ جب کوئی انتقال کر جائے، یوزلی ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ انتقال کر گیا تو کہنا ہے، حالانکہ ایمانی کلمہ ہے، یہ ایمانی کلمہ ہے۔ تو آپ نے جب تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صحابہ کرام نے دوسرے نے پوچھا کہ آپ نے تسمہ ٹوٹنے پر یہ کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کو پہنچنے والی ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ یعنی جب آزمائش ہوتی ہے، جب انا للہ و انا الیہ کہتا ہے بندہ، تو آپ فرماتے ہیں مومن کے پاس چھوٹی چھوٹی بات جو اس کے پر پہنچتی ہے تو اور جو اس کو ناپسند کرتا ہے، مطلب ہماری ناپسندیدہ چیز کوئی ہمارے قریب آ جاتی ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے فرمائے۔ تو جب آزمائش تھی، یہ چیز ٹوٹ گئی تو ایک آزمائش آ گئی، تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں اللہ تعالیٰ لے لیا، اللہ تعالیٰ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ لے لیا۔ تو ایمان، یہ آپ کی ایمان کی کیفیت ہے۔ تو ہمارے کو بھی کیا ہے، کوئی چیز ہمارے پاس آئے یا کوئی چیز ہمارے چلی جائے تو ہمارے کو یہی گواہی دینا ہے، اللہ اگر چلی جائے تو یہی گواہی دینا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کی تھی، مولا لے لیا، مولا دیا تھا، دینے والا بھی مولا تھا، لینے والا بھی تو مالک، دیتے خود بھی وہ نہیں تھا، لیتے خود بھی مالک وہی تھا۔ تو ہمارا رول کیا تھا، لیتے وقت شکر کرنا تھا، چلے گئے تو صبر کر لینا تھا، وہ دو سواریوں کو ہمارے کو جو ہے نا تھام لینا تھا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو مومن کے پاس پہنچنے والی چھوٹی سے چھوٹی جو ہے نا بات جسے وہ ناپسند کرتا ہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو وہ آزمائش آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آزمائش تھی میرے لیے۔ تو جب تسمہ ٹوٹ گیا تو یہ مولا کی طرف کیسا رجوع ہے؟ ہم تسمہ تو ہمارے پاس اگر چپل سینڈل کچھ ٹوٹ جائے تو ہم کیا بولتے ہیں میں دوسری پہن لیتا ہوں، دوسری نہیں ہے تو تیسری ہے میرے پاس، تیسری نہیں تو چوتھی ہے، اگر ایک بھی نہیں ہے تو پھر بولتے ہیں میں جا کے لا لیتا ہوں یا اس سے منگا لیتا ہوں، فلاں جو ہے نا آن لائن جو ہے نا امیزون سے منگاتا ہوں، ادھر سے منگاتا ہوں، ادھر سے منگاتا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان والے کیسے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیا تھی؟ ہمیشہ مولا سے رجوع، یہ مولا کی مرضی کو دیکھتے تھے۔ جوتا بھی تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو مولا کی طرف رجوع ہے، یہ مولا دیا مولا لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ حقیقی ایمان والے ہیں، تو تقوی والے ہیں، تو مولا سے رجوع ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ خشوع جو ہوتا ہے نا گردن میں نہیں ہوتا ہے، جسم میں نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں خشوع دل میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ گردن جھکائے جو ہے نا پڑا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اے گردن نیچی رکھنے والے اپنی گردن کو بلند رکھ، کیونکہ خشوع گردنوں میں نہیں دل میں ہوتا ہے۔ تو خشوع جسم آجا زوارے میں نہیں، اصل خشوع کیا ہے؟ دل میں۔ اکثر کیا ہے جسم میں خشوع سمجھتے ہیں، جسم تو ایک
اس کا اظہار ہے، مگر ہمیشہ لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ قلب میں خشوع ہے اس کی گواہی دے. اصل خشوع کا تعلق قلب سے، قلب امپورٹنٹ ہے، قلب میں خشوع ہونا چاہیے، قلب میں خشوع آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سطح میں ہمارے بھی قلب میں خشوع ڈال دیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز فجر کے بعد کیا ہے، آپ کو ایک شخص نے کہا کہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منع فرما دی، نہیں نصیحت فجر کی نماز کے بعد بولا نہیں کر سکتے آپ. تو وہ شخص بولا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا آپ مجھے لوگوں سے واز کرنے سے روک رہے ہیں، نصیحت کرنے سے روک رہے ہیں؟ لوگ نے آپ میرے کو لوگوں سے نصیحت فرمائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پھول کر ستاروں تک نہ پہنچ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بصیرت والے تھے، ظاہر اور باطن سے واقف تھے. تو آپ فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پھول کر ستاروں تک نہ پہنچ جاؤ. مطلب آپ کوئی بندہ، عاجزی کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو بندگی اظہار کرے. بندگی کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کے آپ کہتا ہے میں نصیحت کرنا چاہوں. میں نصیحت کرنے والا جو ایمان والا اصل ہوتا ہے، ایمان والا اپنے آپ کی نصیحت کرتے رہتا ہے، انہیں اچھلتا نہیں کہ میں جو ہے نا 4 لوگوں کو جو ہے نا نصیحت کرنے والا بن جاؤں اور میری وائی ہو. یا آپ فرما رہے ہیں کہ میں نقصان ہے ہماری. جب ہمارے اندر میں ہوتی ہے تو ہم کیا، ہمارے اندر میں تو نفس کیا کراتا ہے، نفس کی خرابی. اولیاء اللہ فرماتے کہ نفس یہ بولتا ہے میں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نفس میں یہ خطرناک ایک چیز ہوتی ہے کہ انہیں بولتا ہے کہ پوری دنیا کو میں تقوی والا بنا دوں، پوری دنیا کو ایمان والا بنا دوں. نہیں، نفس کی خطرناک چالاکی ہوتی ہے. اپنے آپ کو بلا دیتا ہوں، اپنے آپ کو بلا دیتا ہے اور یہ اس کے اندر رہتا ہے کہ دوسروں کو میں ایمان والا بنا دوں، دوسروں کو میں مسلمان بنا دوں، دوسروں کو اللہ کا فرمانبردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار. تو یہاں جب وہ شخص آیا آپ کے بارگاہ میں کہا کہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پھول کر ستاروں تک نہ پہنچاؤ. مطلب آپ فرما رہے ہیں بھائی تم زمین پر رہو، بھائی تم آسمان کیوں چڑھ رہے ہیں؟ زمین پر کیوں؟ زمین پر رہنے میں جو نا ہماری بہتری ہے، بندگی میں ہماری بہتری ہے. تو آپ فرمائے اس کو منع کر دی، آپ منع کر دیے. تو کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بصیرت والے تھے، بصارت والے بھی تھے اور بصیرت والے بھی تھے، اور آپ ظاہر اور باطن جو ہے نا دیکھ لیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوف خدا رکھنے والے تھے، اتنا خوف خدا رکھنے والے تھے، اتنا خوف خدا رکھتے ہیں کہ آپ فرماتے کاش میں اپنے گھر کا دمبا ہوتا، کاش میں اپنے گھر کا دمبا جو شیپ ہوتی ہے، بکرا ہوتا ہے، وہ دمبا ہوتا تو میرے گھر والے مجھے کھلاتے، مجھے پلاتے، مجھے موٹا کرتے. اور فرماتے میرے گھر والوں کے دوست احباب مہمان بن کر آتے اور میرے گھر والے مجھے کاٹتے، کھلا کے پلا کے خوب کاٹتے، خوب جو ہے نا بھونتے اور پھر کھا لیتے، پھر فضلہ بن کے میں نکل جاتا. کاش میں جو ہے نا بشر ہوتا، کاش میں گھر والوں کا دمبا ہوتا. یہ آپ کے خوف خدا ہے کہ میں کاش یہ ہوتا، میں یہ انسان نہ ہوتا، یہ بشر نہ ہوتا، اگر میں یہ ہوں. مطلب آپ کا یہ خوف خدا کہ میں کیسا مولا کی بارگاہ میں جاؤں، کیونکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ تمام کائنات بنائے اور تمام کائنات کو پوچھنی ہے، انسان کو پوچھے. تو اتنا خوف خدا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں کاش دمبا ہوتا، لوگ میرے گھر والے میں کاٹ کے بھون کے کھا لیتے اور میں فضلہ بن کے نکل جاتا اور میں جو ہے نا بس مجھ کو کوئی سوال نہیں ہوتا، میں بچ جاتا، کاش میں یہ ہوتا. تو یہ آپ کے اندر یہ تقوی کا لیول ہے آپ کا اتنا ہائی لیول کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو ہے نا یہ خوف آپ کو یہ اندر آپ کا یہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تقوی ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جو خوف ہے، خوف خدا ہے، وہ خوف خدا ہے. اور آپ کبھی فرماتے ہیں کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا اور کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں ہوتا ہی نہیں، کاش میں کوئی چیز ہوتا ہی نہیں. بلکہ یہ فرماتے آپ اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ مطلب کہ کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کرے اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پیدا کرے. اور یہی انسان کو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ لاؤ میرا قلب سلیم کا ہے، یہی انسان کو پوچھیں گا لاؤ بتاؤ کیا کیا کر کے آئے، کیا کارنامے کر کے آئے، میری مرضی پہ تھے یا میری ناراضگی والے کام کرے. تو ڈر رہے مولا کی بارگاہ میں اور خوف خدا میں. اور جب بھی خوف خدا کی آیتیں آپ کو سنائی جاتی یا نمازوں میں جب آپ نماز فجر کے بعد تلاوت فرماتے کچھ خوف خدا کی آیتیں تو روتے تھے آپ کہ مولا کی بارگاہ میں ہم کو پیش ہونا ہے. یہ ہمارے صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ جو ہے نا غلام ہے، ٹرینڈ آپ کے مرید ہے کہ ان کے اندر اتنا اللہ کا خوف آ گیا کہ مولا کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیبت کھا رہے ہیں. حالانکہ ہر نافرمانی سے دور دور ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے دور دور ہے
اور ہر قسم کی فرمانبرداری، ہر قسم کی خصلتیں، ہر قسم کی ایمان کی صفات، محبت کی صفات، تقوی کی صفات موجود ہے، مگر پھر بھی اتنا ہونے کے باوجود بھی ڈر ہے کہ مولا کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہیبت کھارے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو کبھی تو کہہ رہے ہیں کاش میں دمبا ہوتا، کاش میں جو ہے نا ایک مٹی کا ڈولا ہوتا۔ اور آپ کی عاجزی اور انکساری کیا یہ عالم تھا کہ جب شہر مدینہ کے منورہ کے باہر اب آپ نکلتے، یا آپ کی عاجزی یہ ہوتی کہ آپ جیسا نکل جاتے تو آپ کیا کرتے، زمین پر کیسا آرام فرماتے کہ شہر سے باہر نکل گئے، سفر پہ جب جاتے ہیں تو کیا کرتے، مٹی کا ڈھیلا لیتے، مٹی کا ڈھیلا رکھتے، اس پہ جو ہے نا اپنا ایک کپڑا بچھا دیتے اور اسی پہ آرام فرماتے۔ حالانکہ اتنی 22 لاکھ مربع میل کے جو ہے نا آپ جو ہے نا ہیڈ ہے، تو پھر بھی آپ کی عاجزی کیا ہے، بے فکر ہے، آپ بے فکر، اتنی بڑی پوزیشن ہونے کے بعد میں اتنی پوزیشن پہ ہوں، میرے کو یہ پروٹوکول ہونا، پروٹوکول کو آپ لات مار دیے کہ پروٹوکول میں امت کی جو امت نے مجھے جو پوزیشن دی ہے اس میں جو نا ٹائم کی خرابی ہے، اس کو لات مار دیا آپ، لات مار کے جو حال میں مولا رکھے اور جو سمپلسٹی اپنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا، وہ اپنا کے رہے آپ۔ تو اتنی بڑی پوزیشن ہونے کے بعد بھی اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری، ہم بولتے یہ سب حکمت ہے، یہ سب ہے، ہم اپنے ایمان کو چھپاتے، ہم بولتے حکمت ہے بے کرنا چاہیے کیا نہیں، وہ ان کا ایمان تھا، وہ ہمارے کو اصل یہ بولنا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہم سہولتیں ہونے کے بعد بھی اور سہولت بولتے، یہ سہولتیں ہونے پر بھی یہ کیا کرتے، سہولتوں میں ڈھونڈتے کہ یہ سہولت اللہ کی مرضی کے تحت ہے نہیں ہے، وہ دیکھتے۔ تو عاجزی ان کے اندر یہ تھی کہ سفروں میں جاتے تو بس مٹی کا ڈھیلا لیتے، اس پہ کپڑا ڈالتے، بس آرام فرما لیتے اور سکون کی جو ہے نا نیند لیتے۔ اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑتے اور ارشاد فرماتے عاجزی کہ اے بچوں میرے لیے دعا کرو کیونکہ تم نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے دعا فرما رہے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ حالانکہ حق تو آپ کا ہے کہ آپ دعا کریں پوری امت کے لیے، مگر آپ کی بندگی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بچوں میرے لیے دعا کرو کیونکہ تم نے گناہ نہیں کیا۔ یہ آپ کا اعلیٰ مقام ہے کہ اتنے بڑے مقام پہ رہ کے بھی اپنے اندر یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں کچھ ہوں۔ تمام صحابہ کی یہی تھی کہ آپ اتنی پوزیشن پہ ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کے بعد اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں چھوڑے، بندگی نہیں چھوڑے، صبر نہیں چھوڑے، شکر نہیں چھوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی نہیں چھوڑے، اتنے بندے۔ تو بچوں کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ اور مدینہ منورہ کے جو کمسین اور نابالغ بچے ہوتے ان کو جو ہے نا ان کے ہاتھوں سے دعا کراتے کہ ان سے کہتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ چھوٹے چھوٹے کمسین بچوں کو پکڑ کے کہتے، معصوم بچوں کو پکڑ کے کہتے دعا کرو عمر بخشا جائے۔ یہ قوم کے ہمارے لیڈر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ میں تو بخشا ہوا ہوں، بس میں تو ایمان والا ہوں، میں تو یہ فلاں جو ہے نا عمل کر لیا، اب بس میرے کو کوئی کسی کی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے لیڈرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ جو ہے نا یہ مرید یہ ایسے تھے کہ دوسروں سے دعا فرماتے میرے لیے دعا کرو میں بخشا جاؤں، عمر بخشا جائے۔ حالانکہ آپ کے ہاتھ سے لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر عاجزی کیا ہے کہ دعا کرو کہ جو ہے نا عمر بخشا جائے، بچوں سے دعا کر رہے ہیں، یہ آپ کی سنت ہے۔ اور جب سفر حج کے لیے نکلتے آپ کے اندر بندگی یہ تھی کہ مکے کی طرف جو روانہ ہوتے مدینہ منورہ سے سفر حج کے لیے نکلتے تو آپ کیا کرتے، آپ کی عاجزی یہ تھی کہ کوئی ایسا اسپیشل جو ہے نا پڑاؤ یا ٹینٹ وغیرہ کا انتظام نہیں کر لیتے، آپ کیا کرتے بس ایک درخت دیکھتے، درخت کے اوپر جو ہے نا کپڑا یا چادر ڈال دیتے اور وہ ڈال دے کے کیا ہے اسی کے جو چادر اور جو جھاڑ کا جو سایہ ہوتا اسی کے نیچے بیٹھ جاتے۔ جتنا بھی سفر آپ کرتے بس ایک جھاڑ دیکھتے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے اور بس اس کی مطلب سمپلسٹی آپ کی جو ہے نا زندگی، سمپلسٹی اور سادگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اسی کو اختیار کریں۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نا آپ ملک شام تشریف لے گئے، تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کیا ایک پانی تھا، پانی بھرا ہوا تھا، مطلب پانی کتنا بھرا ہوا تھا، اتنا بھرا ہوا تھا کہ گھٹنوں تک جو ہے نا پانی جو ہے نا تھا، مطلب اچھا خاصا پانی فل تھا راستے میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹنی سے اترے، اپنے موزے اتار دیے اور جو ہے نا کندھوں پہ رکھ لیے
کندھوں پہ رکھ لیے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے موزے اتار لیے اور جو نا کندھوں پہ رکھے. تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے, مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ آپ کو دیکھ کے نظر اٹھا کر دیکھیں ایسے حالت میں. مطلب آپ امیر المومنین ہیں اور آپ ایسا اگر چلے تو لوگ تو دیکھیں گے, مجھے پسند نہیں ہے یہ آپ موزے ایسا ڈالے اور ایسا ننگے پیر چل رہے ہیں اور اون کی لگام جو ہے نا تھام کر جو ہے نا چل رہے ہیں, تو مجھے پسند نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ بن جراح افسوس ہے تم پر, اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا تو میں اس امت کے لیے تمہیں اس کے لیے عبرت کا نشان بنایا تھا. تمہارے علاوہ مطلب آپ کا جلال تمہارے علاوہ اگر کوئی, کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بڑے شاندار مطلب ہائی لیول کے صحابی رسول ہے. تو آپ فرمانے عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا تو عبرت کا نشان بنایا تھا. کیا تمہیں یاد نہیں ہم کیسی قوم تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت عطا کی, اسلام کے ذریعے عزت ملی ہم کو. جب بھی ہم اللہ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کریں گے تو ہم رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے. تو آپ فرمائیں عزت یہ لوگوں کے دیکھنے میں نہیں ہے, عزت یہ پیدل چلنے ننگے پیر چلنے میں نہیں ہے, عزت یہ پانی میں چلنے میں نہیں ہے, عزت یہ موزے یہاں رکھنے میں نہیں ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں, اسلام سے عزت ہے. اسلام کو چھوڑ دیے, دین کو چھوڑ دیے, عزت چلے گی ذلیل اور رسوا. ہمارا حال جو دین نہیں تھا تو ہم ذلیل تھے, اور آج دین آ گیا تو ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین سے عزت دی. جو بھی عزت ہمارے پاس ہے وہ دین سے ہے. اگر دین نہیں ہے تو عزت نہیں, دین ہے تو عزت ہے. تو آپ فرما دیے, آپ کا فلسفہ یہ تھا اللہ کی مرضی ہے تو عزت ہے, اللہ کی مرضی نہیں ہے یعنی اسلام نہیں ہے اور ہماری اپنی مرضی ہے تو ذلیل رہیں گے. تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمارے کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم جو آج ذلیل ہو رہے ہیں, کیوں ذلیل ہو رہی؟ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیے, اور جو لوگ جو دین بنا لیے, جو کفار مشرکین یا دین بنا لیے, وہ دین کو اپنا رہے ہیں. تو وہ دین کو اپنانے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہم اللہ کے دین کو پکڑ لیے, اللہ کی مرضی کو پکڑ لیے, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے کہ اسی میں ہماری عزت ہے. اور وہ عزت ایسی نہیں ہے ہمیشہ رہنے کی, وہ ایسی عزت ہمیشہ باقی رہے گی. وہ عزت تو وہ عزت ہمیشہ رہے گی. تو کون وہ فنا نہیں ہوگی وہ عزت. تو وہ عزت کون سی ہے؟ وہ جو عزت دین میں ہے, اللہ کے دین میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں, جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, وہ دین میں جو نا ہماری عزت ہے. ہم وہ دین کو چھوڑ دیے تو ذلیل ہی ذلیل ہے. تو آپ فرمائیں کہ ابو عبیدہ عزت ہماری دین میں, ہماری حالت دیکھو تم ایمان لانے سے پہلے, اور ہماری حالت دیکھو ایمان لانے کے بعد. جو بھی عزت ہمارے کو ملی اللہ کے دین سے جو ہے نا ملی. اور آپ کی سنت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ ہمیشہ اپنے نفس کو ذلیل کرتے. یہ سنت مبارک تھی آپ کی کہ ہمیشہ اپنے نفس کو جو ہے نا ذلیل کرتے. ایک مرتبہ آپ جو ہے نا اپنی پیٹھ پر جو ہے نا ایک مشکیزہ اٹھائے, تو آپ سے جو آپ کی جو خادم وغیرہ تھے عرض کرے حضور آپ نہیں اٹھائیے, آپ نہیں اٹھائیے, ہمارے کو حکم دیں ہم اٹھا لیں گے. مشکیزہ جو اٹھائے, پیٹھ پہ رکھے, پشت پہ رکھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے نفس نے خود پسندی میں مبتلا کر دیا, تو میں نے اس کو ذلیل کرنے کی ٹھان لی. تو آپ فرما رہے ہیں, آپ اپنا نفس کا محاسبہ کر کے بتا رہے ہیں. تربیت یہ تو آپ کا نفس تو پاک صاف ہے, ہمارے لیے تربیت ہے. آپ کا کہاں سے خود پسندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ٹرینڈ ہے. تو آپ یہاں پر ٹریننگ تربیت دے رہے ہیں کہ میرا نفس جو ہے خود پسندی سے مبتلا ہو گیا کہ تو کچھ ہے. تو ہمارا بھی بولتا نا بھائی کچھ ہے, تو کچھ ہے اندر. نفس ابھارتے رہتا کچھ ہے تیرے پاس, کوئی مال کا رہتا, کسی کو علم کا رہتا, کسی کو جو ہے نا ریفرنسوں کا رہتا, کسی کو پراپرٹیوں کا رہتا, کسی کو کچھ نہ کچھ رہتا, کسی کچھ نہ کچھ خود پسندی میں ڈالتا ہے. تیرے پاس یہ ہے, تیرے پاس وہ ہے, تیرے پاس یہ ہے, دیکھ. تو آپ فرمانے نفس میرا خود پسندی میں میرے کو ڈال دیا, تو میں بولا اس کو تو ذلیل کرنا ہے, بول کے میں مشکیزہ اٹھایا, اس لیے اٹھایا. تو نفس کو ذلیل کرتے تھے آپ. اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں باہر جا رہے ہیں, تو میں ان کے پیچھے پیچھے جو ہے نا چلا, اور میں دیکھا کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے. تو اور اب اتنا فاصلہ ہو گیا کہ آپ اور میرے اور ان کے درمیان جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور میرے درمیان ایک دیوار آ گئی. آپ باغ میں ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ, اے مسلمانوں کی خلیفہ, قسم خدا کی تم اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تمہیں ضرور عذاب دے گا. اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے مسلمانوں کے خلیفہ, اپنے آپ سے مخاطب ہو فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تمہیں ضرور عذاب دے گا. تو نفس کا محاسبہ کرتے تھے, اور آپ کا قول بھی ہے کہ نفس کا محاسبہ کرو اور آنسو بہو. تو آپ کی خود سنت ہے, آپ کے خود صحابہ کرام گواہی دیتے کہ ہمیشہ نفس اپنے آپ کو ملامت کرتے,
تو کیوں ایسا کرا، تو کیوں ایسا کرا. تو ہمارے کو بھی چاہیے اپنا نفس کا محاسبہ کرے، اور تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کہاں کا نافرمانیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نفس کو ہمارے سدھاریں. تو آپ کیا کریں، اپنے آپ کو مخاطب اور مسلمانوں کو خلیفہ ہونے کا تو ڈر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو ڈر ایسا کرو. ایک مرتبہ آپ کی عاجزی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک عراق میں ایک جنگ ہو رہی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے قاصد کو ایک لیٹر دے کے بھیجا، جنگ کے جو حالات ہے وہ بتانے کے لیے جو ہے نا آپ کو بھیجا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بھی انتظار میں تھے کہ وہ جو جنگ چل رہی ہے قاصدیہ میں، تڑپ تھی آپ کو کہ وہ جنگ کے بارے میں معلوم ہو جائے کیا چل رہا ہے وہاں پر، اور تڑپ ہوتی تھی آپ کو جنگوں میں کہ مسلمانوں کے جو ہے نا شکست ہوئی یا کامیاب ہوئے، بھائیوں کا کیا حال ہے، یہ تڑپ تھی آپ کی. تو آپ کیا کرتے ہیں، مدینہ منورہ سے نکلتے اور وہ راستہ چنتے جہاں سے قاصدیہ کا راستہ نکلتا ہے، وہاں مدینہ منورہ نکل کے باہر وہاں روز جاتے، دوپہر تک رہتے، انتظار کرتے کہ کوئی قاصد آ جائے اور مجھے نیوز دے جائے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے نا آپ کو ایک قاصد بھیجے. تو ایک مرتبہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق پیدل نکل کے دیکھا تو راستے میں جو ہے نا انتظار کرتے تھے، تو ایک قاصد آیا، اور قاصد جو آیا اس کو پتہ نہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھے کیا حال ہے، کہاں سے آئے؟ تو قادسیہ سے. کون ہے تم؟ بولتا قاصد ہوں میں. کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ، اور وہ شخص اپنی جو ہے نا سواری پر ہی ہے، وہ شخص اونٹ یا گھوڑا جو بھی اس کی سواری تھی وہ سواری پر ہی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا، حالات معلوم کیے کہ کیا ہوا، شکست ہوئی یا کامیاب ہوئے؟ تو وہ جو ہے نا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دشمنوں کو شکست دے دی، دشمن ہار گئے اور اسلام کو فتح ہوئی، ہم کامیاب ہو گئے. تو خوشی کا اظہار اس نے کیا. اور وہ شخص یہ کہہ کر جو ہے نا اونٹی سے اپنی جو بھی سواری تھی اس کی اسے اترا نہیں، وہ شخص ایسے ہی چل رہا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پیدل دوڑ رہے ہیں، اور ایسے ہی دوڑتے وہ باہر سے دوڑتے جنگ کے حالات معلوم کرتے سوال کرتے دوڑتے سوال کرتے مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے. سوالات کر رہے ہیں کہ ہوا کیا، کتنے شہید ہوئے، کتنے لوگ کفار مارے گئے، کیا حالت ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، یہ پوچھتے اور وہ شخص جو ہے نا اپنی اونٹنی پر ہی ہے، اور حضرت عمر فاروق نے پیدل دوڑ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں. جیسا ہی مدینہ منورہ پہنچے، لوگ آپ کو دیکھ کے، حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے حضرت امیر المومنین آپ پر سلام کرنے لگے. جیسا ہی یہ شخص جو اونٹنی پر تھا، آپ دیکھا کہ یہ امیر المومنین، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، اتر کر کہنے لگا، شرمندہ ہوا پہلے تو، اور عاجزی کے ساتھ عرض کرا، اے امیر المومنین مجھے پتہ نہیں کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے معاف کرے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم پر کوئی اعتراض نہیں. مطلب یہ دیکھیے کہ مقصد پہ ایسے فوکس تھے، اور مقصد کیا تھا کہ فکر تھی امت کی، فکر تھی بھائیوں کی، فکر تھی کہ جو نا فتح فکر تھی کہ جو نا کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی، فکر تھی بھائیوں کی، فکر تھی. تو یہ فکر میں اتنا تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا تعارف بھی نہیں کراتے تھے، مقصد پہ کام کرتے تھے کہ ہونا کیا چاہیے تھا، میں امیر المومنین ہوں، میں عمر فاروق ہوں، میں وہی ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ پوری سیرت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی سیرت آپ کو ملی، دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی اپنی تعریف کے جملے رکھے ہی نہیں لوگوں کے سامنے. ہمیشہ عاجزی، ہمیشہ انکساری، ہمیشہ بندگی ہے. اب یہاں پر بھی اتنی بندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آپ حالانکہ کہہ سکتے تھے، آج کا زمانے کا بندہ ہوتا تو کہتا کہ بھائی میں امیر المومنین، میرے سامنے جو اڑتا تو گھوڑے سے اتر، تو اونٹ سے پھر میرے سے بات کر، کون ہے تو؟ مطلب میں کا اظہار نہ ظاہر میں نہ باطن میں، مکمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر سے نکال دی تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی عزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جو ہے نا فکر میں تھے، امت کی فکر میں تھے. اپنا تو خیال ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیا ہے، اتنے 1400 سال ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اتنا بلند کرے اور آپ کو اتنا مقام دیا، اور مقام اتنا بڑا ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آرام فرما رہے ہیں. تو کیا اتنا تو اور فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی اعتراض نہیں ہے، تم جو کرے کچھ بھی اعتراض نہیں ہے، مجھے فکر ہی نہیں ہے تم کیا کرے. مطلب تم اوپر رہو میں نیچے رہو، یہ جو ہے نا معیار نہیں ہے بڑے چھوٹے کا، بتائے آپ یہ معیار نہیں ہے. کام ہو گیا بس کافی ہے. کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا مرضی قائم ہو گئی، یہ سب سے بڑا کام. ہم کیا ہے، تم کیا، اللہ کی مرضی مکمل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مکمل ہو گئی، دین نافذ ہو گیا، لوگ مسلمان ہو گئے، نئی جگہ فتح ہو گئی. تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. اور آپ جو ہے نا، آپ کی سنت شریفہ تھی کہ آپ جو بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہوتی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے.
ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رسول کو کہا کہ فلاں جگہ سے مجھے ایک لانڈی خرید کے جو ہے نا میری بارگاہ میں پیش کرو. تو آپ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا گیا، تو خرید کر پیش کیا گیا. تو آپ نے قرآن کی آیت، وہ عورت وہ جو لانڈی ہے اس کو دیکھ کر فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، تم ہرگز جو ہے نا نیکی کو نہیں چھو سکتے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں چھو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، جب تک جو ہے نا تم ہرگز نیکی کو ہرگز نیک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. پھر آپ نے کیا کیا، جب یہ آیت پڑھی پھر وہ جو باندھی آئی تھی اسی وقت اس کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں جو ہے نا آزاد کر دیا. تو پسند تھی آپ کو باندھی کی، آپ کی باندھی کی ضرورت بھی تھی اور تو لیکن آپ نے کیا کیا، اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیا یہ آیت پڑھ کر. اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ہے نا خیبر کی کچھ زمین آئی. تو آپ نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیبر کی زمین میرے حصے میں آئی ہے، خیبر کی زمین حصے میں آئی ہے اور مجھے یہ بہت نفیس مال ہے، اس سے زیادہ نفیس مال مجھے کبھی نہیں ملا، مطلب اس سے خوبصورت مال، اس سے بہترین مال مجھے کبھی نہیں ملا، میں اس زمین کا کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اگر تم چاہتے ہو تو کیا کرو، اس کی اپنے پاس رکھو اور اس کا جو بھی نفع ہے اللہ کی راہ میں جو نا خرچہ کر دو، صدقہ کر دو. تو حضرت عمر فاروق کو پسند تھی یہ چیز، اور پسند جب تھی تو نبی کی بارگاہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے کو پسند ہے مگر میں کیا کروں، اس کا سوال کرتے تھے صحابہ کرام. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی ملکیت میں رکھو اور اس کو جو ہے نا صدقہ کر دو. حضرت عمر فاروق کیا کرے، اس کو صدقہ ایسا کرے کہ یہ زمین کو ایسا صدقہ کرے کہ خیبر کی زمین کو، کہ اس کو نہ بیچا جا سکتا تھا، نہ اس کی جو نا وراثت جاری ہو سکتی تھی، بلکہ جو بھی اس سے آمدنی ہوتی تھی ایسا ڈیل کرایا آپ کہ اس کی جو بھی آمدنی ہوتی تھی فقیروں کو، غریب رشتہ داروں کو، مسافروں کو، مہمانوں کو، اور جو رائے خدا میں جو ہے نا جتنا بھی جو بھی آمدنی آتی تھی وہ رائے خدا میں خرچ کرتے تھے. مطلب اس کی جو آمدنی تھی کہاں لگاتے تھے، فقیروں میں لگاتے تھے، غریبوں میں لگاتے تھے، مسافروں میں لگاتے تھے، مہمانوں میں لگاتے تھے، اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچے میں لگاتے. اور جو متولی ہوتے تھے ان کو بھی اجازت تھی کہ جو ہے نا اس میں سے جو بھی ذات اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بھی جو ہے نا یہ خرچ کر سکتے بول کے تھے. تو آپ کی زندگی کیا تھی کہ جو چیز آپ کو پسند ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے. اور آپ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد محراب سے ٹیک لا کے تشریف فرما ہوتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچانک خواب فرماتے ہیں، اچانک ایک لونڈی آئی اور کھجور کا تھالا لے کر آئی، اور کھجور کا تھالا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تھالے میں سے ایک کھجور کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اے علی کیا یہ کھجور کھاؤ گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ میں جو ہے نا کھجور کو رکھا. پھر دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اٹھایا، پھر فرمایا، اے علی کھجور کھاؤ گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ضرور میں کھجور کھاؤں گا، ضرور میں کھجور کھاؤں گا یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے منہ میں جو ہے نا یہ کھجور کو رکھا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اچانک بیدار ہو گیا. جب میں بیدار ہوا تو وہ کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں تھا. تو میں کیا کیا، فجر کا وقت تھا، میں وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا. جب نماز کے لیے پہنچا تو میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا. فجر کی نماز کا یہ وقت تھا، اور فجر کی نماز جب ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح جو میں خواب میں دیکھا کہ آپ محراب پر جو ہے نا تشریف فرماتے، ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ارادہ کیا کہ جو ہے نا آپ کو میں اپنا خواب جو ہے نا سناؤں. جیسا ہی میں نے ارادہ کرا، اچانک ایک لونڈی جو ہے نا مسجد کے دروازے پر آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا کھجور کا تھیلا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، وہ کھجور کے تھالے میں سے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور کھجور کے تھالے میں سے کھجور اٹھا کر جو ہے نا فرماتے ہیں، اے علی کھجور کھاؤ گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ضرور اے امیر المومنین. تو آپ اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا منہ میں اس کھجور کو رکھتے. پھر ہوتا یہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر کھجور کی تھالے میں سے کھجور کو اٹھاتے، پھر آپ کے فرماتے ہیں، اے علی کھجور کھاؤ گے؟ تو
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ضرور امیر المومنین. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے منہ میں جو ہے نا دوسرا کھجور ڈالتے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقی جو کھجور تھے کیا کرتے صحابہ میں تقسیم فرما دیتے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑی طلب تھی کہ اور کھجوریں کھاؤں، اور لذت مجھے محسوس ہوئی کہ مجھے اور طلب ہوئی کہ میں اور کھجوریں کھاؤں. تو حضرت جب یہ دل میں کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے علی، جو رات تم نے خواب دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 2 کھجوریں کھلائی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھجوریں کھلائی، میں بھی تمہیں 2 سے زیادہ کھلاؤں؟ جب آپ کے دل کی حالت دیکھ لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 رات میں تم خواب میں کھا چکی ہو، میں کیسا تمہیں 2 سے زیادہ کھلاؤں، میں کیسا 2 سے زیادہ. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے علی، مومن جو ہے نا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ جب تعجب ہوئے تو آپ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، جب آپ علم ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خواب کا تو آپ فرما رہے ہیں مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ جو ہے نا ملاحظہ کر لیتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں مومن جو دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جب یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک آپ نے سچ کہا، میں نے جو ذائقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے میں پایا تھا وہی سیم ذائقہ میں نے آج جو ہے نا خواب دیکھنے کے بعد بھی آپ نے جب کھجوریں کھلائی تو وہ سیم ذائقہ جو ہے نا میں نے محسوس کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا ہے؟ تقوی سے بھری ہوئی، عاجزی کا سمندر تھے، بندگی کا سمندر تھے، انصاف پسند تھے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم کے معاملے میں میرے سب سے سخت امتی عمر ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی سرکار نے کہ اللہ کا جب حکم ہوتا وہ حکم کے معاملے میں سب سے سخت، یعنی وہ حکم ہونا ہی چھونا، اللہ کا حکم آ گیا اللہ کی مرضی ہونا، وہ ہو کے رہنا ہو. یہ دیکھتے تھے کہ ہو کے ہی رہنا اللہ کی مرضی مقدم ہے. یہ آپ کے ساتھ سب سے سخت جو ہے اس میں جو یہ معاملہ میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے میں دل اور بدن کی راحت ہے. یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا قلب سکون میں آ جائے، اس کا بدن سکون میں آ جائے، تو آپ فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قلبی سکون اور بدنی سکون کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا سے رغبت کر رہے ہیں. دنیا سے رغبت، دنیا سے ہماری محبت، دنیا سے جو اٹیچمنٹ ہمارا ہو گیا ہے وہ وجہ سے ہی ہمارا قلب بے چین ہے، ہمارا جسم بے چین. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا سے رغبت چھوڑ دو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے دل میں بھی راحت دیں گے اور بدن میں بھی راحت دیں گے. تو یہ آپ کا مبارک ہے. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا کے بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شہادت کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیضان نصیب فرما، ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، تزکیہ نفس فرما، تصفیہ خلق فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گے معاف فرما. ہمارا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.